بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم گرامی قدر، ایک شخص کا کہنا ہے کہ یہ میری زندگی کا ایسا خوفناک اور ناقابل یقین واقعہ ہے جس نے میری زندگی بدل ڈالی ہے۔ میں کبھی بعد از موت زندگی کا قائل نہیں تھا، لیکن اس واقعے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، اور میں جو صرف نام کا مسلمان تھا اپنی اصلاح پر لگ گیا ہوں۔ اب روزانہ نماز اور تلاوت قرآن کرتا ہوں۔ اس روز میرے دوست جاوید کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ میں بھی اس کے جنازے کے ساتھ قبرستان کی طرف چل دیا۔ میت کو قبر میں لٹا کر اس کی قبر بند کر دی اور دوستوں نے فاتحہ پڑھنی شروع کر دی۔ دعا کے ساتھ ہی لوگ آہستہ آہستہ واپس جانے لگے۔ اتفاق سے میں دوست کے پاس کھڑا رہا۔ وہ قبر پر پانی چھڑک کر ساتھ ساتھ مٹی ہموار کر رہا تھا۔ مرنے والے کی اولاد نہیں تھی۔ وہ اپنے اس اکلوتے بھائی کو بے حد پیار کرتا اور اس کی پڑھائی کا سارا خرچہ اس نے اٹھایا تھا۔ بیٹے کی طرح ہی اس نے پالا تھا۔ وہ بڑا دل گرفتہ تھا۔ پانی چھڑکنے کے بعد وہ اٹھا اور مٹی آلود ہاتھوں کو جھاڑ کر اس نے ایک ہری شاخ قبر پر لگائی اور مضمحل انداز میں واپس ہوا تو اچانک ایک مانوس سی آواز آئی، جاوید میری بات سنتے جانا۔ وہ شدت سے واپس پلٹا۔ حیرت سے اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ بھائی جان! وہ بے تاب ہو کر قبر کی جانب لپکا اور حیرت سے قبر کو دیکھنے لگا۔ میں نے آواز پوری ہوش و حواس سے سنی تھی، جاوید میرے لیے دعا کرنا، قبر میں بڑا اندھیرا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کر کے میری روح کے ایصال ثواب کی دعا کرنا۔ اس کے ساتھ ایک خوفناک سی چیخ کے ساتھ آواز بند ہو گئی۔ جاوید تو ماہی بے آب کی طرح تڑپ اٹھا اور قبر پر بیٹھ کر جتنی اسے آیات یاد تھی پڑھتا رہا۔ میں بھی اس کے ساتھ رات بھر قبرستان میں رہا۔ خوف اور شرمندگی سے میرا کلیجہ پھٹتا رہا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے کہ میں کس قدر فراموشی اور تکبر میں پڑا رہا۔ مجھے ایک بھی صورت یاد نہیں تھی، نہ نماز پڑھتا تھا۔ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ بس اس رات کے بعد میں نے اپنی جیتی جاگتی سیاہ تاریک دنیا کو اجالوں کی طرف موڑنے کا عہد کر لیا۔ ایک شخص کافی عرصے بعد اپنے استاذ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں ناکامی ملتی ہے۔ مایوس ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے کامیابی کا کوئی خاص راز بتائیں۔ استاذ نے کہا، بتاتا ہوں، میرے ساتھ قریبی نہر تک چلو۔ نہر کے کنارے پہنچ کر استاذ بولا، میرے پیچھے پیچھے نہر میں اترو۔ وہ شخص پہلے تو گھبرایا، لیکن پھر استاذ کے ساتھ نہر میں اتر گیا۔ جب دونوں نہر کے درمیان میں پہنچے تو پانی ان کے سینے تک پہنچنے لگا تھا۔ استاذ نے اس شخص کو رکنے کا اشارہ کیا، پھر اچانک اس کا سر پکڑا اور پوری طاقت کے ساتھ پانی میں غوطہ دیا۔ اس شخص نے خود کو چھڑانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن بے سود، کیونکہ استاذ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ کافی دیر تک وہ شخص پانی کے اندر رہا۔ جب اس کی جان پر بننے لگی تو اس نے بھرپور زور لگایا اور اپنا سر پانی سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے ایک لمبی اور گہری سانس لے کر اپنے پھیپھڑوں میں ہوا بھری۔ جب اس کی طبیعت بحال ہوئی تو استاذ نے پوچھا کہ جب تم پانی کے اندر تھے تو تمہیں شدت سے کس چیز کی طلب تھی؟ وہ شخص بولا، مجھے صرف اور صرف تھوڑی سی ہوا چاہیے تھی تاکہ میں سانس لے سکوں۔ استاذ نے بولنا شروع کیا، یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ جب ہم کسی چیز کو سچے دل سے طلب کرتے ہیں، شدت سے چاہتے ہیں، تو ہم اپنا مقصد پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جب تمہیں کسی مقصد میں کامیابی اسی لگن سے درکار ہوگی جس شدت سے
آج تھوڑی سی ہوا درکار تھی تو کامیابی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔